اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث نکاح کی شرائط کے بارے میں شروع ہو رہی ہے کہ فرماتے ہیں نکاح کی چند شرطیں ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط احتیاط واجب کی بنا پر نکاح کا صیغہ عربی میں پڑھا جائے، اور اگر خود مرد اور عورت صیغہ عربی میں نہ پڑھ سکتے ہوں تو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اور کسی شخص کو وکیل بنانا لازم نہیں۔ البتہ انہیں چاہیے کہ وہ الفاظ کہیں جو زوجت اور قبلت کا مفہوم ادا کریں۔ نمبر دوسری شرط، مرد اور عورت یا ان کا وکیل جو صیغہ پڑھ رہا ہو قصد انشاء رکھتے ہوں، یعنی اگر خود مرد اور عورت صیغہ پڑھ رہے ہوں تو عورت کا زوجت کا نفسی کہنا اس نیت سے ہو کہ خود کو اس کی بیوی قرار دے، اور مرد کا قبلت التزویج کہنا اس نیت سے ہو کہ وہ اس کا اپنی بیوی بننا قبول کرے۔ اور اگر مرد اور عورت کے وکیل صیغہ پڑھ رہے ہوں تو زوجت اور قبلت کہنے سے ان کی نیت یہ ہو کہ مرد اور عورت جنہوں نے انہیں وکیل بنایا ہے ایک دوسرے کے درمیان بیوی بن جائے۔ نمبر تیسری شرط، جو شخص صیغہ پڑھ رہا ہو ضروری ہے کہ وہ عاقل اور اگر اپنے لیے پڑھ رہا ہو تو بالغ ہونا بھی ضروری ہے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر نابالغ ممیز بچے کا دوسرے کا نکاح پڑھنا کافی نہیں ہے، اور اگر پڑھ دے تو طلاق دینا ضروری ہے یا دوبارہ نکاح پڑھے۔ نمبر چوتھی شرط، اگر عورت اور مرد کے وکیل یا ان سے سرپرست صیغہ پڑھ رہے ہوں تو وہ نکاح کے وقت عورت اور مرد کو معین کر لیں، مثلاً ان کے نام لے یا ان کی طرف اشارہ کریں، لہذا جس شخص کی کئی لڑکیاں ہوں اگر وہ کسی مرد سے کہے کہ زوجتک احدی بناتی، یعنی میں نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہاری بیوی بنایا، اور مرد کہے قبلت، یعنی میں نے قبول کیا، تو چونکہ نکاح کرتے ہوئے لڑکی کو معین نہیں کیا گیا اس لیے نکاح باطل ہے۔ نمبر پانچویں شرط، عورت اور مرد ازدواج پر راضی ہوں، ہاں اگر بظاہر ناپسندیدگی کا اظہار کریں اور معلوم ہو کہ دل سے راضی ہے تو نکاح صحیح ہے۔ فرماتے ہیں اگر نکاح میں ایک حرف یا زیادہ غلط پڑھے جائے جس سے معنی نہ بدلے تو نکاح صحیح ہے۔ وہ شخص جو نکاح کا صیغہ پڑھ رہا ہو اگر خواہ اجمالی طور پر نکاح کی معنی جانتا ہو اور اس کے معنی کو حقیقی شکل دینا چاہتا ہو تو نکاح صحیح ہے۔ یہ لازم نہیں کہ وہ تفصیل کے ساتھ صیغے کی معنی جانتا ہو، مثلا یہ جانتا ہو کہ عربی زبان کے لحاظ سے فعل یا فاعل کون سا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا نکاح کسی مرد سے ان کی اجازت کے بغیر کر دیا جائے اور بعد میں عورت اور مرد اس نکاح کی اجازت دیں تو نکاح صحیح ہے، اور اجازت کے لیے کوئی ایسی بات کہیں یا کوئی کام ایسا انجام دیں جو رضامندی پر دلالت کرے کافی ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر عورت اور مرد دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو ازدواج پر مجبور کیا جائے اور نکاح پڑھنے جانے کے بعد دوسرا مسئلے میں کہے گئے طریقے پر وہ اجازت دے دیں تو نکاح صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھیں۔ باپ اور دادا اپنی نابالغ لڑکی یا لڑکے، پوتے یا پوتی یا دیوان فرزند کا جو دیوانگی کی حالت میں بالغ ہوا ہو دوسروں سے نکاح کر سکتے، اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے یا دیوانہ عاقل ہو جائے تو انہوں نے اس کا جو نکاح کیا ہو
اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو انہیں اس نکاح کو برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہے، اور اگر کوئی خرابی نہ ہو اور نابالغ لڑکے یا لڑکی میں سے کوئی ایک اپنے اس نکاح کو منسوخ کرے تو عتد واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ طلاق دے یا دوبارہ نکاح پڑھے۔ اچھا، فرماتے ہیں جو لڑکی سن بلوغ کو پہنچ چکی ہو اور رشیدہ ہو، یعنی اپنا برا بھلا سمجھ سکتی ہو، اگر وہ شادی کرنا چاہے اور کنواری ہو اور اپنی زندگی کے امور خود مختاری سے انجام نہ دیتی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ یا دادا سے اجازت لے، بلکہ عتد واجب کی بنا پر یہی حکم اس کے لیے بھی ہے جو خود مختاری سے اپنی زندگی کے کاموں کو انجام دیتی ہو، البتہ ماں اور بھائی سے اجازت لینا لازم نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر لڑکی کنواری نہ ہو یا کنواری ہو لیکن باپ یا دادا اس مرد کے ساتھ اسے شادی کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوں جو عرفاً و شرعاً اس کا ہم پلہ ہو، یا باپ اور دادا بیٹی کی شادی کے معاملے میں کسی طرح شریک ہونے کے لیے راضی نہ ہوں، یا دیوانگی یا اس جیسی کسی دوسری وجہ سے اجازت دینے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں تو ان تمام صورتوں میں سے اجازت لینا لازم نہیں، اور اسی طرح ان کے موجود نہ ہونے یا کسی دوسری وجہ سے اجازت لینا ممکن نہ ہو اور لڑکی کا شادی کرنا بے حد ضروری ہو تو باپ اور دادا سے اجازت لینا لازم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر باپ یا دادا اپنی نابالغ لڑکے یا پوتے کی شادی کر دے تو لڑکے یا پوتے کو چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد اس عورت کا خرچ دے، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے بھی جب اس کی عمر اتنی ہو جائے کہ وہ اس لڑکی سے لذت اٹھانے کی قابلیت رکھتا ہو اور لڑکی بھی اس قدر چھوٹی نہ ہو کہ شوہر اسے لذت نہ اٹھا سکے تو بیوی کے خرچ کا ذمہ دار لڑکا ہے، اس صورت کے علاوہ بیوی کا خرچہ مرد کے ذمہ نہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر باپ یا دادا اپنی نابالغ لڑکے یا پوتے کی شادی کر دے تو اگر لڑکے کے پاس نکاح کے وقت کوئی مال نہ ہو تو باپ یا دادا کو چاہیے کہ اس عورت کا مہر دے۔ یہی حکم ہے کہ اگر لڑکے یا پوتے کے پاس کوئی مال ہو لیکن باپ یا دادا نے مہر ادا کرنے کی ضمانت دی ہو، ان دو صورتوں کے علاوہ اگر اس کا مہر المثل سے زیادہ نہ ہو یا کسی مصلحت کی بنا پر لڑکی کا مہر المثل سے زیادہ ہو تو باپ یا دادا بیٹے یا پوتے کے مال سے مہر ادا کر سکتے ہیں، وگرنہ بیٹے یا پوتے کے مال سے مہر المثل زیادہ مہر نہیں دے سکتے مگر یہ کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد ان کے اس کام کو قبول کرے۔ والسلام علیکم۔